السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا، اور بلند کیا، لکا، ہم نے تیرے لیے، ذکرک، تیرا ذکر۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ مفسرین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلا یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کی عبادت کرنا اور اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ تابعدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور وہ کافر ہی رہے گا۔ اگلا پوائنٹ جو ہے اس کا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ اور حضرت قتیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پکارتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے اور نبوت اور رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم۔ فَإِنَّ پس تحقیق مع العسر ساتھ دشواری کے یسرا آسانی ہے۔ ترجمہ، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فقر کی وجہ سے آڑ دلاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو، ان قریب تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ کسی بھی مشکل مصیبت اگر ہم پہ آ جاتی ہے تو اس میں ہمیں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بتایا ہے کہ آسانی ضرور آئے گی۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آسانی آئے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرمائے گا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ان تحقیق مع العسر ساتھ دشواری کے یسرا آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کو دو بارہ ذکر کرنے کا یہاں پر مقصد کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ تنگی تو ایک ہی ہے لیکن آسانیاں کتنی ہیں؟ دو۔ سہولتیں کتنی ہوں گی؟ دو۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ جب ہم کسی مشکل میں ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو ایک پریشانی ہے، لیکن جب آسانی آئیں گی تو دو آسانی آئیں گی، اللہ آسانی فرمائے گا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، فَإِذَا پس جب فرغت فارغ ہو تو فَانصَبْ تو کھڑے ہو جا، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں مذکور دعا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس میں کون سی دعا مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے دعا مراد ہے جو نمازوں کے آخر میں نماز کے اندر مانگی جاتی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک وہ دعا مراد ہے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، وَإِلَىٰ اور طرف ربی کا اپنے رب فرغب کے پاس رغبت کر۔ ترجمہ، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاص طور پر اپنے رب تعالیٰ کی طرف رغبت رکھیں، یعنی کہ انہی سے دل لگائیں، اس کے فضل کے طالب رہیں اور اسی پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے اور اس کے فضل مانگنے کی یہاں پہ ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ جل شانہ پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ کا فضل مانگے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر ہماری سورت کا اختتام ہوا۔ اس سورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی اس صورت میں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ہر بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پہ پہلے ہم نے شان دیکھی، ان کا مقام و مرتبہ دیکھا، اور یہ بھی سیکھا کہ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ اس کا بوجھ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا، اور ہمارے لیے وہ کتنے فکر مند تھے۔ تو ہم نے جب بھی کوئی گناہ کرنا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اس کی شان بلند کرتا ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں، اس لیے غم اور پریشانی کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کریں، امید رکھیں اور اللہ پر توکل کریں اور عبادت سے ہی اپنے دل کو تسکین دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس پہ ہم عمل کر سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں اتنی عطا کرتی کہ ہم جو بھی عمل کریں ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رہے، ان کی سنت پر چلنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔